اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. کیا ہوا کہ جو فعل آپ کر رہے تھے، مٹی جو آپ نے پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی، وہ تو اللہ نے پھینکی تھی. تو یہ حالت جذب ہے. اللہ اس فعل کو ان کے وجود سے نہیں لے رہا، اپنے وجود سے ظاہر کر رہا ہے کہ ہم نے وہ عمل کرا تھا، کرایا آپ کے ذریعے ہی تھا، اپنی ذات سے منسلک کر رہا ہے. یہی حال بیت رضوان کی آیت کا ہے. ان کے ہاتھ میں اس وقت سرکار کی حالت وہ تھی، حالت جذب تھی، وہ سکر کی حالت ہے. حالت سکر ہے کہ جس میں فعل تو آپ کر رہے ہیں مگر آپ نہیں کر رہے، اللہ کر رہا ہے. تو بظاہر مظلوم سامنے تو ہے لیکن وہ کچھ نہیں کر رہا، وہ وہاں سے ہو رہا ہے سب کچھ. تو نبی کی حالت ہر امتی پہ کہیں نہ کہیں وہ لوگ جو آپ کے قدم میں ہیں ظاہر ہوگی ان پر. آپ فرماتے ہیں کہ ایک وقت میرے پاس ایسا ہوتا ہے، گزرتا ہے کہ نہ میں نیند میں ہوتا ہوں اور نہ بیدار ہوتا ہوں، ہے نا. اور وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ اس میں کوئی فرشتہ بھی ہمارے درمیان نہیں ہوتا، بس میں اور میرا رب اس حالت کو جانتے ہیں. تو بات اب ہو گئی نا. اور دیکھو راز راز رہتا ہے، ہمیشہ یاد رکھو. اب بات یہ ہوتی ہے کہ ہم کوئی بات کر رہے ہیں وہ سارے لوگوں کے لیے نہیں ہوتی. کیوں؟ قرآن میں اللہ نے بھی ایسے کرا ہے. اور کیسے کیا؟ کہتا الف لام میم. آپ نے فرمایا میں نے سمجھ لیا، اب آگے بولو. کاف ہا یا عین صاد. کیا یہ بیمار نہیں ہے؟ ارے یہ جو حروف ہیں نا، حروف مقطعات، یہ پورے پورے صحیفے ہیں. کیوں؟ مگر کیا بات ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا راز ہے، کیونکہ اس کے راز کو عوام نہیں جان سکتی تھی، عام لوگ نہیں جان سکتے تھے. تو عام لوگوں کے لیے کھل کر قرآن بیان کیا، آپ کے لیے حروف مقطعات میں بیان کیا. آئی سمجھ میں بات؟ اب وہی راز وہ راز ہیں، وہی علم وہ علم ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی جو آپ سے مانگے اس کو دینا. علم باطن نہیں ہے، علم ظاہر وہ ہے سب کچھ، علم باطن وہی 3 حروف ہیں، الف لام میم، ہا میم، کاف ہا یا عین صاد. اس کی تعویل، اس کی تشریح رسول خدا کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. آئی نا سمجھ بات؟ مگر کسی ایک حرف کی کسی کو عطا ہو جاتا ہے، مگر کب؟ جب وہ قدم نبوت کے کمال کو پہنچ جاتا ہے، اس کو دربار رسالت سے وہ راز بتا دیا جاتا ہے. اور وہ ایک ہی راز اس کی پوری زندگی کے لیے، پوری نسلوں کے لیے کافی ہوتا ہے. وہی اس کی برکت اتنی ہوتی ہے کہ نسلوں میں چلتی ہیں اس کی برکتیں. وہی علم لدنی کہلاتا ہے. کسی کو پورے حرف مقطعات کا علم نہیں، کوئی نہیں برداشت کرتا. کسی ایک حرف کا علم دے دیا جاتا ہے، کسی کو الف کا، کسی کو لام کا، کسی کو میم کا، جس پہ عطا ہو جائے جو. اب جب ایک حرف کا کسی کو علم دے دیا جاتا ہے تو وہی ایک لوگوں میں عجوبہ ہو جاتا ہے، عجیب ہو جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے لوگوں سے. پھر یہ مقام جو ہوتا ہے مخلوق میں
خلیفۃ فی الارض کا ہے، کہ جس کو وہ راز دے دیا جاتا ہے وہ خلیفۃ فی الارض ہوتا ہے، ایک حرف کے راز پر۔ دیکھو اللہ قرآن میں بھی یہ بات کہہ رہا ہے، یہ کوئی اپنی طرف سے نہیں ہے کوئی بات۔ یہ حضرت آصف بن برخیہ، جب آپ نے تخت بلقیس کا واقعہ اللہ بیان کرتا ہے تو فرماتا ہے کہ ہم نے اپنی رحمت سے کتاب کا تھوڑا سا علم اس کے پاس دے دیا تھا، اس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، اور ایسی خضر کے لیے کہتا ہے کہ ہم نے اپنے علم سے، اپنی رحمت سے تھوڑا سا علم اس بندے کو دے دیا تھا۔ اب کتاب کے علم کے بارے میں تمام اہل روحانیت اور اہل مفسر فرماتے ہیں کہ یہ کتاب کا علم جو ہے حروف کا علم ہے، حروف کا علم تھا ان کے پاس۔ اب ایک حروف کے علم سے یہ کمال تھا کہ انہوں نے تخت بلقیس حضرت سلیمان کے دربار میں رکھ دیا تھا، تو وہ راز اس پہ کھول دیا جاتا ہے، کیونکہ آصف بن برخیہ جو تھے کوئی نبی نہیں تھے، وہ نبی کے اصحاب تھے۔ اچھا کمال بات یہ ہے کہ یہ چیز تو سلیمان خود منگا سکتے تھے، لیکن کیوں نہیں؟ کیوں کہ یہ نبی کے شایان شان بات نہیں تھی۔ اللہ یہ دکھانا چاہتا تھا کہ میرے نبی کے غلام کتنی قوت رکھتے ہیں۔ یہاں اس سے بات یہ تھی کہ یہ دیکھو کہ میرے جو نبی کے اصحاب ہیں وہ کتنی طاقت رکھتے ہیں۔ اب یہ تو سلیمان علیہ السلام کے اصحاب میں، اور جو رسول خدا کے اصحاب ہوں